الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم شرح نحومیر میں 5واں سبق پڑھیں گے جو مرکب غیر مفید کی تعریف اور تقسیم کے بارے میں ہے۔ مرکب غیر مفید کی تعریف هو ما لا يحصل به للسامع خبر و طلب بعد اذا سکت علیہ القائل۔ مرکب غیر مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب اس کا بولنے والا اس کو بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی بات کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی سننے والا پوری طرح مطمئن نہ ہو، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، رجل عالم، عالم آدمی وغیرہ۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب غیر مفید کی تقسیم۔ ابتداً مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی یہ وہ مرکب ہے جس کا دوسرا جزو پہلے جزو کے لیے قید ہو، یعنی پہلا جز عام ہو، دوسرے جز کی وجہ سے اس میں تخصیص آ جائے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پہلے جز میں قید سے پیشتر کثرت افراد ہوگی، لیکن قید کے بعد اس میں قلت افراد ہو جائے گی، جیسے غلام زیدن۔ اس میں دوسرا جزو زیدن پہلے جزو غلام کے لیے قید ہے، زیدن کے آنے سے پیشتر غلام عام تھا اور اس میں کثرت افراد تھی، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کے غلام کو غلام کہہ سکتے تھے، لیکن جب زیدن کی قید اس کے آگے آ گئی تو معلوم ہو گیا کہ زید کا غلام ہے اور اب یہ عام نہ رہا اور اس میں قلت افراد پیدا ہو گئی، مطلب اب ہر ایک کے غلام کو زید کا غلام نہیں کہہ سکتے۔ پھر غیر مفید مرکب تقییدی کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب غیر تقییدی یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس کا دوسرا جزو پہلے جزو کے لیے قید نہ ہو، جیسے احادہ عشرہ 11۔ پھر مرکب غیر تقییدی کی تین قسمیں ہیں، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی۔ سب سے پہلے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی تعریف یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو مضاف اور جس اسم کی طرف کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے غلام الزیدن۔ اس میں غلاموں کی اضافت زیدن کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف اور زیدن مضاف الیہ۔ مرکب اضافی کی احکام۔ سب سے پہلا مسند الیہ اسناد سے اور مضاف الیہ اضافت سے ماخوذ ہے۔ اسناد اور اضافت میں فرق یہ ہے کہ اسناد میں نسبت تامہ ہوتی ہے اور اضافت میں نسبت تامہ نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے۔ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، مضاف کا اعراب حسب عامل ہوتا ہے، یعنی عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی نہ شکرے گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا۔ ان مثالوں میں کل نفس حالت رفعی میں ہے، کل کفار یہاں کل حالت نصبی میں ہے، اور لکل آخری مثال میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، لکل یہاں حرف جر لام داخل ہوا ہے تو یہاں یہ حالت جری میں ہے۔ تو تینوں حالتوں میں مضاف کے اعراب تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن مضاف الیہ نفس کفار امت تینوں کی تینوں حالتوں میں مجرور ہے۔ اسی طرح جاء غلام زیدن، جاء غلام زیدن، رأیت غلام زیدن، مررت بغلام زیدن، تینوں مثالوں میں غلام کی اعراب تبدیل ہو گئے ہیں عامل کے اعتبار سے، جبکہ زیدن کی اعراب جو کی تو
مجرور ہے۔ اسی طرح مضاف اضافت سے پہلے ہمیشہ نکرہ اور مضاف الیہ کبھی نکرہ اور کبھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے باب مسجد کتاب اللہ۔ باب مسجد میں مسجد نکرہ ہے، جب کتاب اللہ میں اللہ معرفہ ہے، بس مضاف الیہ کبھی نکرہ اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ مضاف الف لام تنوین نون تثنیہ اور نون جمع سے حالی ہوتا ہے، جیسے عبداللہ میں عبد، اصل میں عبدن تھا، پھر اضافت کے بعد یہ عبدو ہو گیا، اس پر تنوین نہ آ سکے گا۔ اسی طرح یدا ابی لہب میں یدا اصل میں یدان تھا، تثنیہ تھا، یدان، پھر جب اس کی اضافت ہو گئی ابی لہب کی طرف تو پھر اس کا نون تثنیہ گر گیا، یدا ابی لہب ہو گیا۔ ملاقو ربہم، اس میں ملاقو اصل میں ملاقون تھا، جمع کسیہ تھا، پھر نون جمع گر گیا اضافت کی وجہ سے تو ملاقو ربہم ہو گیا۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں کرتے ہیں، جیسے فضل اللہ اللہ کا فضل، رحمت اللہ اللہ کی رحمت۔ مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف اور ایک سے زیادہ مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے باب بیت الرجل، باب بیت الرجل، اس میں باب مضاف ہونے کی وجہ سے الف لام کے بغیر آیا ہے اور اپنے مضاف الیہ بیت کو مجرور کیا ہے، لیکن چونکہ بیت بابو کا مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ الرجل کا مضاف بھی ہے، اس لیے وہ بھی الف لام کے بغیر ہی آیا ہے، اور الرجل مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور الف لام کے ساتھ آیا ہے، یعنی معرفہ ہے۔ مرکب اضافی میں ضمائر متصلہ اپنے اسم کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنتے ہیں، یعنی جب ضمیر اس کے ساتھ آتے ہیں تو یہ ضمائر جو ہے مضاف الیہ بنتے ہیں، جیسے اور جب یا متکلم کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کی تو اخی، 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 یہ مضاف الیہ۔ اسی طرح کتاب اور ہو ضمیر کی طرف جب اس کتاب کی اضافت کی جائے گی تو کتاب ہو جائے گا، یہاں پر کتاب مضاف اور ہو مضاف الیہ محلن مجرور ہے، محلن مجرور ہے۔ دوسرا قسم مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کی تعریف، یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں کسی کی اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو، جس کی اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو موصوف، اور جس اسم کے ذریعے اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو صفت کہتے ہیں، جیسے رجل عالم میں رجل موصوف اور عالم صفت ہے۔ مرکب توصیفی کے احکام، صفت کا اعراب موصوف جیسا ہوتا ہے اور موصوف کا اعراب حسب عامل ہوتا ہے، جیسے جاء رجل عالم، عالم شخص آیا، رأیت رجلا عالما، میں نے عالم شخص کو دیکھا، مررت برجل عالم، میں عالم شخص پر سے گزرا۔ پہلے مثال میں رجل حالت رفع میں ہے، یہی وجہ ہے کہ عالم اس کی صفت بھی حالت رفع میں واقع ہے۔ اسی طرح رأیت رجلا میں رجلا موصوف حالت نسبی میں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی صفت عالمن بھی حالت نسبی میں واقع ہے۔ مررت برجل عالم، اس میں با حرف جر دائل ہونے کی وجہ سے موصوف اور رجل مجرور ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی صفت بھی مجرور واقع ہوئی ہے۔ صفت واحد تثنیہ مذکر و مؤنث اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، جیسے المؤمن الصادق، المؤمنان الصادقان، المؤمنون الصادقون۔ ان مثالوں میں موصوف اور صفت دونوں نکرہ واقع ہوئے ہیں کیونکہ مغرب باللام ہے، کیونکہ اس کے ابتدا میں الف لام واقع ہوئے ہیں، موصوف کے ابتدا میں بھی الف لام ہے اور صفت کے ابتدا میں بھی الف لام واقع ہوا ہے۔ اسی طرح مومن واحد ہے اور الصادق بھی واحد ہے، اس طرح مومنان تثنیہ ہے تو
تو اس کی صفت بھی صادقان تثنیہ آیا ہے، اور مؤمنون موصوف جمع ہے تو اس کا صفت بھی جمع آیا ہے الصادقون۔ اسی طرح مومن مذکر ہے تو صفت بھی مذکر صادق آیا ہے۔ ساعۃ جدیدۃ، یہاں پر ساعۃ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آیا ہے جدیدۃ۔ کتاب جدید، کتاب مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آیا ہے جدید۔ ولد صالح، یہاں پر ولد واحد ہے مذکر ہے اور نکرہ ہے تو صفت بھی صالح واحد ہے مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ اسی طرح الولد الصالح، یہاں پر الولد واحد ہے مذکر ہے مگر معرفہ ہے تو صفت بھی الصالح واحد مذکر معرفہ آیا ہے۔ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی، مثلا الاشجار المثمرۃ، پھلدار درخت، یہاں پر الاشجار الشجرۃ کی جمع ہے اور غیر عاقل ہے، اسی لیے اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی۔ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق۔ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق یہ ہے کہ مرکب توصیفی موصوف اور صفت پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ موصوف اور صفت یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، جبکہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے الرجل عالم، یہاں پر الرجل معرفہ ہے، اس پر الف لام داخل ہوا ہے، اور عالم اس کی خبر ہے، پھر مبتدا اور خبر مل کر دونوں جملے اسمیہ ہوئے۔ رجل عالم، یہاں پر رجل نکرہ ہے اور عالم بھی نکرہ ہے، بس اس کا تعلق موصوف اور صفت کا ہے۔ اسی طرح الولد صالح، یہاں پر الولد پر الف لام داخل ہے اور یہ معرب باللام ہے، معرفہ ہے، صالح نکرہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں الولد الصالح تو پھر دونوں کا تعلق موصوف صفت کا ہوگا، کیونکہ دونوں معرفہ بن جائیں گے، دونوں پر الف لام داخل ہوا ہے۔ مرکبی بنائی۔ مرکبی بنائی کی تعریف، یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم حرف کو متضمن ہو، یعنی دوسرے اسم سے پہلے واو کا معنی سمجھا جاتا ہو، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، یعنی 11 سے لے کر 19 تک۔ احد عشرہ اصل میں احد عشر تھا، پھر وہ کو گرا کر دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا تو احد عشرہ بن گیا۔ اسی طرح اثنان وعشر سے اثنا عشرہ، ثلاثۃ وعشر سے ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ وعشر سے اربعۃ عشرہ، خمسۃ وعشر سے خمسۃ عشرہ، ستۃ وعشر سے ستۃ عشرہ، سبعۃ وعشر سے سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ وعشر سے ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ وعشر سے تسعۃ عشرہ تک۔ مرکبی بنائی کو مرکب عددی اور مرکبی تعدادی بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب بنائی کا حکم۔ مرکب بنائی کے دونوں جزو فتحہ پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی ان پر ہمیشہ زبر رہتی ہے سوائے اثنا عشرہ کے۔ مرکب بنائی کے دونوں جزو فتحہ پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی ان پر ہمیشہ زبر رہتی ہے سوائے اثنا عشرہ کے، کہ اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے یعنی بدلتا رہتا ہے، جیسے جاءنی اثنا عشر رجلا، یہاں پر حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے۔ رأیت اثنی عشر رجلا، یہاں پر حالت نصبی یا کے ساتھ ہے۔ مررت باثنی عشر رجلا، اور یہاں پر حالت جری بھی یا کے ساتھ ہے۔
مرکب بنائی کے بارے میں چند سوالات و جوابات۔ پہلا سوال، مرکب بنائی کا پہلا اور دوسرا جزو کیوں مبنی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ترکیب کے بعد پہلے جزو کا آخر وسط کلمہ میں واقع ہوا ہے اور اعراب وسط میں نہیں آتا بلکہ آخر میں جاری ہوتا ہے، اور دوسرے جزو کا مبنی ہونا اسی لیے ہے کہ وہ حرف کو متضمن ہے جو مبنی الاصل ہے، حروف مبنی الاصل ہے، اور دونوں کو مبنی بر فتحہ اسی لیے کیا کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے، یعنی حرکات میں سب سے خفیف ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 12 کا پہلا جز معرب کیوں ہے، یعنی اسنا معرب کیوں ہے، یہ کیوں بدلتا رہتا ہے اعراب کے بدلنے، عامل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ 12 اصل میں 12 تھا، پھر نون اور وہ دونوں کو حذف کر کے ایک اسم کر دیا تو نون کے ساکت ہونے کی وجہ سے اسنا تثنیہ مضاف کے مشابہ ہو گیا، کیونکہ اس کا نون بھی اضافت کے وقت گر جاتا ہے، جیسے علامہ زیدن کی اصل میں غلامان تھا، علامہ کیا تھا اصل میں غلامان تھا، پھر جب اس کی اضافت ہوئی زید کی طرف تو غلامہ ہو گیا، علامہ زیدن، اور تثنیہ مضاف چونکہ معرب ہے لہذا اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی معرب بنا دیا گیا۔ مرکب منع صرف، مرکب منع صرف کی تعریف۔ یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو مگر دوسرا اسم حرف کو متضمن نہ ہو، اور یہی مرکب منع صرف اور مرکب بنائی میں فرق ہے۔ جیسے بعلبک ایک شہر کا نام ہے، یہ اصل میں باعلن اور بکن تھا، باعلن ایک بت کا نام تھا اور بک بانی شہر بادشاہ کا نام تھا، پھر دونوں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا گیا جو ملک شام کا ایک شہر ہے، بعلبک۔ اسی طرح حضرہ موت، حضرہ موت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے جہاں اموات کی کثرت کی بنا پر اس جگہ کا نام یہی پڑ گیا، اور اسی طرح معدی خرابو، معدی خرابو، تو یہ مرکب منع صرف کی مثال ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے مگر دوسرا اسم حرف کو متضمن نہیں ہے۔ پھر مرکب منع صرف کا حکم۔ اکثر علماء کے نزدیک مرکب منع صرف کا پہلا جزو مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، پہلا جزو مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی ان پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، اور دوسرا جز معرب ہوتا ہے یعنی بدلتا رہتا ہے۔ پھر معرب کی قسموں میں یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف معرب کی وہ قسم ہے جو تنوین اور کسرہ کو قبول نہیں کرتا۔ بس حالت رفعی میں ھذا حضر موت، ھذا حضر موت، حالت نصبی میں رأیت حضر موتا، اور حالت جری میں سرت الی حضر موتا۔ تو تینوں حالتوں میں حضر جو ہے حضرہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہوا، مبنی بر فتحہ ہے، جبکہ موتو، موتا اور موتا اس کا آخر تبدیل ہو چکا ہے۔ پانچواں قسم ہے مرکب صوتی۔ مرکب صوتی کی تعریف۔ یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دوسرا جز صوت ہو، جیسے سیب ویہی، یہ اصل میں سیبا اور ویہی تھا، ویہی صوت ہے، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا۔ یہ عمر بن عثمان شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے جو نحو کے جلیل القدر امام ہے۔ دیگر مثالیں یہ ہے نطف ویہی، راہ ویہی، خال ویہی، حمد ویہی وغیرہ۔ مرکب صوتی کا حکم۔ مرکب صوتی کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں، مرکب صوتی کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں۔ اول جز اس لیے کہ اس کا آخر وسط کلمہ میں آ گیا، اور ثانی اس لیے مبنی ہے کہ وہ اسم صوت ہے، اور اسماء صفات اس میں غیر متمکن کی قسم ہے جو مبنی ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔
اب تک ہم نے مرکب غیر مفید کے تقریباً 5 قسمیں پڑھے: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی۔ اب ہم مرکب غیر مفید کا حکم پڑھیں گے۔ تو مرکب غیر مفید جملے کا جزو ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا لیکن جملے کا جزو ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرکب غیر مفید کوئی فائدہ نہیں دیتا، یعنی پورا جملہ نہیں بنتا، تو پھر اس کو کلام میں کیوں لاتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مرکب غیر مفید بھی فائدہ دیتا ہے، اگرچہ پورا جملہ تو نہیں ہوتا لیکن جملے کا ایک جزو تو بنتا ہے، کبھی مسند اور کبھی مسند الیہ۔ جیسے مرکب اضافی جملہ میں غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، ترکیب سے بات واضح ہو جائے گی۔ غلام مضاف، زید مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا۔ قائم اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں غلام زید مرکب اضافی غیر مفید جملہ کا جزو یعنی مسند الیہ واقع ہوا ہے، یعنی قائم کی اسناد اس کی طرف ہو رہی ہے۔ مرکب توصیفی جملہ میں جیسے جاء رجل عالم، عالم آدمی آیا۔ جاء فعل ماضی معلوم، رجل موصوف، عالم صفت، موصوف صفت مل کر ہوا فاعل جاء کا، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں رجل عالم مرکب توصیفی غیر مفید ہے جو جملے کا جزو یعنی مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ اسی طرح مرکب بنائی جملہ میں جیسے عندی 11 درہما، یعنی میرے پاس 11 درہم ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی: عندہ مضاف، عندہ مضاف یا متکلم کی طرف، یا ضمیر متکلم مجرور متصل مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مفعول فیہ، مفعول فیہ متعلق ہوا ثابتن کا، ثابتن مقدر کا۔ ثابتن اپنے مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہوئی۔ پھر 11 مرکب بنائی ممیز، درہمن اس کی تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدائے مؤخر ہو گیا، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں 11 مرکب بنائی غیر مفید جملے کا جزو یعنی مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ دوبارہ سے پڑھیں گے: عندہ مضاف یا ضمیر متکلم مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ہوا ثابت مقدر کا، ثابت اپنے مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہوئی۔ 11 مرکب بنائی ممیز، درہمن اس کی تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں 11 مرکب بنائی غیر مفید جملہ میں جزو یعنی مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ مرکب منع صرف جملہ میں جیسے جاء بعلبک کو، بعلبک آ گیا۔ جاء فعل ماضی معلوم، بعلبک کو اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں بعلبک کو مرکب منع صرف غیر مفید جملہ کا جزو یعنی مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ اسی طرح مرکب صوتی جملہ میں نصر سیبویہ، سیبویہ نے مدد کی، نصر فعل ماضی معلوم، سیبویہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں سیبویہ مرکب صوتی غیر مفید جملے کا جزو یعنی مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ کبھی دو مرکب غیر مفید سے بھی مرکب مفید یعنی جملہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کلام اللہ دواء القلب، اللہ کا کلام دل کی دوا ہے۔ اس میں اس کی ترکیب کریں گے: کلام مضاف، اللہ مضاف الیہ، پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا، پھر دواء القلب، دواء مضاف اور القلب مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا مثال: حلم الرجل عونہ، آدمی کی بردباری اس کی مدد ہے۔ اس مثال میں حلم مضاف اور لفظ الرجل مضاف الیہ ہے، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا۔ عونہ
اس میں عون مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوئے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صلاۃ اللیل بہاء النہار، رات کی نماز دن کی رونق ہے۔ صلاۃ اللیل مضاف مضاف الیہ، بہاء النہار مضاف مضاف الیہ، صلاۃ مضاف اور لفظ اللیل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، پھر بہاء مضاف اور النہار مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوئی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔